کہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل یاسین مدثر طہ، مولا نے پکارا۔ مزمل یاسین مدثر طہ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ اپنے معزز مہمانان گرامی، ہمارے داؤد فیملی تکافل کے ہیڈ آف سیلز جناب سید ناصر علی رضوی، شریعت بورڈ ممبر سید صابر حسین، سید زاہد سراج، ہمارے چیف ایگزیکٹیو سی او صاحب غضنفر الاسلام صاحب، ہمارے کمپنی کے چیئرمین مسٹر ایاز داؤد صاحب، اور ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت پاکستان کے نامور پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیر کی سرزمین پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جتنے بھی یہاں پہ مہمان ہمارے باہر سے آئے ہیں، لوکل ہیں، جو ہمارے برانچز کے ممبر ہیں،
آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج چکدرہ میں داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کی برانچ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے. آفیشیلی اس کے اناگوریشن ہے آج. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ایسے معززین موجود ہیں کہ پاکستان کے جانے مانے شخصیات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے برکت سے اس برانچ کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ ان کا ٹائم بھی شارٹ ہے اور جتنے بھی وہ بات کریں گے تو آپ لوگ بھی جو ہے نا تحمل سے سنیے گا. نعت کے لیے میں عدنان قادری صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ نعت شریف کے لیے وہ آ جائیں اور نعت شریف پڑھیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی تیرا نبی ہم سب کا نبی ہے. جیسا کہ ہمارے علاقے کے روایات ہیں کہ مہمانوں کی سرزمین سے جانا جاتا ہے، تو یہاں کے جو روایات کے مطابق ہم ابھی اپنے مہمانوں کو یہاں کی جو ثقافتی ٹوپی ہے وہ پہنانا چاہ رہے ہیں. تو میں
انجینئر اکرام صاحب سے درخواست کرتا ہوں گروپ مینیجر تیمرگرہ برانچ سے کہ وہ بھی آ جائیں اسٹیج پہ. ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے ایک معزز مہمان اشفاق صاحب کو درخواست ہے کہ وہ آئیں اور ریجنل تیمرگرہ کے جو دوست آئے عبداللہ مدنی صاحب اور اس کے ساتھ جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ ہم اکٹھے کام کرنا چاہیں گے اور یہ ہماری رہنمائی کریں گے. تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. بلا تاخیر کیونکہ ٹائم کم ہے میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا تکافل کا مقصد, یہ برانچ اوپننگ کا مقصد بیان کرے کہ آج ہم کس سلسلے میں یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. میں بلا تاخیر سی او داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ مسٹر غضنفر الاسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں. العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم. پہلی بات تو یہ کہ میں انتہائی مشکور ہوں یہاں پہ ہمارے شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب بذات خود تشریف لائے اور ہمیں عزت افزائی دی. اس کے علاوہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز جناب ایاز داؤد صاحب تشریف لائے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نارملی دونوں شخصیات ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اسکیجول بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں اور بڑے ٹائم نہیں ملتا. تو تھینک یو ویری مچ سر فار یور کمنگ. اس کے علاوہ اس تقریب کی ایک خاص بات کہ یہاں پہ فل شریعہ بورڈ موجود ہے, یعنی کہ باقی دونوں مفتیان کرام مفتی زاہد سراج صاحب اور مفتی صابر حسین صاحب بھی اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 13 سال پہلے جب ہم نے داؤد فیملی تکافل اسٹارٹ کی تو ہم نے برانچ کھولی گجرات کے اندر, اور گجرات کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اور اس کے بعد بہت ساری ہم نے برانچز کھولی, لیکن ہمیں مفتی صاحب کا اس طرح سے ٹائم نہیں مل پایا. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک لیا برانچ کی انوگریشن مفتی صاحب سے کروائی, اور یہاں چکدرہ میں نہ صرف چیئرمین بورڈ موجود ہیں بلکہ چیئرمین شریعہ بورڈ بھی موجود ہیں. سو دس از اے ویری لکی برانچ ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا برانچ جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگی داؤد فیملی تکافل کے لیے. تکافل کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ پیرلل سسٹم ہے اسلامک کنونشنل انشورنس کے مقابلے میں. اور جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آج سے 15 سال پہلے, 13-14 سال پہلے, تو اس وقت یہ انفینسی میں تھا سارا سسٹم, اور اس کے حوالے سے ہمیں بھی اتنی معلومات نہیں تھی. تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے تکافل کا سسٹم گرو کیا اور ہم نے بھی ایجوکیشن اس کے اوپر لی اور پھر ٹریننگز ہوئی اس کے اوپر, اور مفتیان کرام صاحبان نے ہمیں اس کے اوپر بھرپور ٹرین کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیوٹی بڑی زبردست ہے. اس سسٹم کا اس کا ایک نوبل کاز ہے. یہ سوسائٹی کی نیڈ ہے تکافل, اور اسلامک ہے. اس میں تمام وہ خرابیاں جو کہ کنونشنل انشورنس کے سسٹم میں ہیں وہ اس میں سے غائب کر دی گئی ہیں. اور پچھلے جتنے سالوں سے داؤد فیملی تکافل کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ ہم نے بے تحاشا کلیمز پے کیے ہیں لوگوں کو, اور بے تحاشا جائز حلال روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں,
جو لوگ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، وہ ہمارے ساتھ جڑتے رہے اور اس طرح سے کارواں بنتا رہا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2013 میں ابرار خان یوسف زئی نے ایز اے ABM اسسٹنٹ برانچ مینیجر تمرگرہ میں جب ہمیں بلایا تو اس وقت تمرگرہ کا نام مجھے آتا بھی نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے کس طرف تمرگرہ پڑتا ہے۔ تو جب ہم یہاں آئے اور نہ صرف تمرگرہ برانچ میں کام کیا انہوں نے، بلکہ ماشاءاللہ ان کے نیچے جو کہ اب یہ ایریا سیلز ڈائریکٹر ہیں، ان کے نیچے ماشاءاللہ 12 سے 13 برانچز اس وقت کام کر رہی ہیں KPK میں، اور یہ مسلسل ایک جد و جہد کا عمل ہے، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر مزید برانچیں انکلوڈ ہوں گی۔ تو اس سال جو ہم نے یہ چکدرہ کی برانچ کھولی، کیونکہ نارملی چکدرہ اور تمرگرہ کے اندر ڈفرینس کم ہے، تو میں اس پہ آن بورڈ نہیں تھا کہ ہمیں چکدرہ کی برانچ کھولنی چاہیے۔ تو ابرار ماشاءاللہ ایک ہمارا نڈر سپاہی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بغیر برانچ کے ہم کام کرتے ہیں، اور ہم ایسا کام کریں گے کہ پھر آپ خود سے اس برانچ کو کھولیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ اگر آپ خوش ہوں اور یہ برانچ کھولیں تو پھر مفتی صاحب کو ضرور بلائیں اور ایاز داؤد صاحب کو بھی اس میں ضرور انوائٹ کریں۔ تو میں نے وہ چیلنج لیا اور انہوں نے ایکچولی وہ چیلنج لیا میرے سے، اور آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ ماشاءاللہ آج چکدرہ برانچ کی انوگریشن پہ یہ لوگ بھی موجود ہیں اور ابرار کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ تو میں اگین بہت مشکور ہوں اپنے شریعہ بورڈ کے چیئرمین کا، ہماری ہمیشہ سے رہنمائی کی انہوں نے، ہمیشہ سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے، اور میں مشکور ہوں ایاز صاحب کا کہ وہ آئے اور اتنے اپنے بزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جیسا کہ CEO صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم نے 2013 میں تمرگرہ سے سٹارٹ لیا تھا، اور ایک مقصد کے لیے ہم نے کام شروع کیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، ان کو سیکیورٹی ملے۔ چھوٹی سی ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ریسنٹلی ہمارا ایک ڈیتھ کلیم آیا ہوا ہے، جو کہ وہ ہمارا ایک کلائنٹ چولے بیچ رہا تھا، چولے بے خرچ ہو رہے تھے مرگرہ کے تاسو پاغیبہ نے خب ہوئے گئی شداغی عجز بسمرہ انکمی، بہت ہی کم انکم والا بندہ جو ہے، اس کے 5 بچے ہیں، اور اس کی ریسنٹلی جو ہے نا ایک کیس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو کوئی 20-22 لاکھ روپے کا کلیم انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں اگلے ہفتے اس کی فیملی کو ڈیلیور کریں گے۔ تو یہ ایک اس کی فیملی کو ایک مالی تحفظ ہم نے پرووائڈ کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جیسا کہ ہمارے مختلف ڈسٹرکٹ میں، مختلف شہروں میں ہماری برانچز کھل رہی ہے، اس حساب سے آج چکدرہ کی برانچ ہے ہماری، اس پہ میں اپنے ہیڈ آف سیلز سید ناصر علی رضوی صاحب کا، CEO صاحب کا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم پہ جو ہے نا یہ ٹرسٹ کیا کہ ہم اس طرح یہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ دیر کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2013 کے بعد داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کے ساتھ لوور دیر کے تقریباً 140 لوگ یہاں پہ روزگار میں اس کو ملا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن شریعہ بورڈ کے ہمارے چیئرمین جناب سید ناصر علی رضوی صاحب، ایریا سیلز ڈائریکٹر جناب ملک ابرار خان یوسف زئی صاحب، گروپ مینیجر چکدرہ برانچ جناب انجینئر اکرام اللہ خان صاحب، برانچ مینیجر جناب اشفاق باچا صاحب، اور جناب محترم جناب صاحبزادہ فقیر محمد صاحب، آستانہ عالیہ بٹخیلہ شریف، جناب زونل مینیجر میاں شاکر اللہ صاحب، جامعہ برکاتیہ اختر العلوم سوات کے محتمم علامہ محمد رضا خان قادری امجدی صاحب،
جامعہ حکیمیہ غفوریہ شموز و سوات کے محتمم علامہ نور محمد نورانی صاحب، جامعہ ندرۃ العلوم سوات کے محتمم مفتی کفایت اللہ صاحب، جامعہ منظر الاسلام موڑا سوات کے محتمم علامہ عالم شیر صاحب، علامہ ابوالحسن صاحب، علامہ غلام حسین صاحب، علامہ محمد عمران علی صاحب، علامہ محمد طیب صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب طاہر خان صاحب، اس علاقے کے تمام معززین مکرمین جو آج کی مجلس میں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور تمام علماء کرام کہ جن کا نام میں نہیں لے سکا، تمام شرکائے محفل، آپ سب کی تکریمات، تشریفات اور اکرامات کے ساتھ دیر آنے میں کچھ ہمیں دیر ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پہلے یہاں ہمیں آ جانا چاہیے تھا، لیکن فارسی میں کہتے ہیں کہ دیر آید درست آید۔ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ فیملی تکافل سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک اجتماعی کفالت کا نظام ہے، یہ امداد باہمی کا ایک نظام ہے۔ اس کا تصور زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام عاقلہ کی صورت میں موجود تھا، جس کو اسلام نے اوون بھی کیا، کیری آن بھی کیا، اور وہ آگے چلتا رہا۔ پلاننگ، منصوبہ بندی ملکوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قوموں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خاندانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ افراد تو چھوڑیں، چیونٹی معمولی سا جاندار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اپنے لیے باقاعدہ اسٹاک کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ شعور دیا ہے کہ گندم کا دانہ اسٹاک کرنا ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، کیونکہ سالم دانہ اگر اسٹاک کیا جائے تو وہ اگ جاتا ہے، اور اگر مسور کا دانہ اسٹاک کرنا ہو تو وہ اس کے 4 ٹکڑے چونٹی کرتی ہے، کیونکہ اگر آدھا کرے تو وہ بھی اگ جاتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی اسٹاک کرتی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ خذ من غناک لفقرک، کہ جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو ان دنوں کے لیے آپ پسنداز کریں کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ خدا نخواستہ آپ کے حالات اچھے نہ رہیں۔ اس لیے اس کے لیے شریعہ بیسڈ یہ جو شعبے ہیں، یہ محض مسلک بیسڈ نہیں ہوتے، شریعہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور یہ شریعہ بیسڈ نظام ہے۔ اور ابھی ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور حکومت کو پابند کیا ہے کہ 5 سال کے اندر ملک کے سارے نظام کو انٹرسٹ فری یا لا ربائی بنا دیا جائے۔ تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اس سے پہلے ہی اختیار کرتے رہی
1992 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا، گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی، 1998 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے فائنل فیصلہ دیا، لیکن پھر جنرل پرویز مشرف کو 30 جون 2000 ڈیڈ لائن دی گئی تھی، مگر اس نے کچھ مرضی کے جج مقرر کر کے ایک انگلینڈ سے درآمد کیا علامہ خالد محمود اور ایک اور ڈاکٹر رشید احمد جالندھری، اور جو قوم نے اتنے برسوں میں حاصل کیا تھا اسے ٹرن ڈاؤن کیا اور فیڈرل شریعت کورٹ میں لے آئے۔ لیکن اب ایک بار پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، حکومت پابند ہے کہ اداروں کو شریعہ بیسڈ کرے۔ اس لیے میں ابھی کسی میٹنگ میں جاؤں گا تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو کنونشنل بینکوں میں ونڈوز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان بینکوں کو پابند کیا جائے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فل فلیج شریعہ بیسڈ سبسڈی اپنی قائم کریں، جس طرح سے کہ مسلم کمرشل بینک نے مسلم MCB اسلامک بینک لمیٹڈ ایک الگ سبسڈی قائم کی ہے۔ یہی حبیب بینک کو کرنا چاہیے، نیشنل بینک کو کرنا چاہیے، یونائٹڈ بینک کو کرنا چاہیے اور سارے بینکوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ونڈو میں سودی کام ہو رہا ہو، دوسری ونڈو میں ہم کہیں کہ شریعہ بیسڈ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ لہذا اب حکومت کی ذمہ داری ہے، تو آپ جیسے داؤد فیملی تکافل ہے تو یہ اصل میں اپنے عوام کی، حکومت کی، قوم کی، ملک کی خدمت ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں کہ ملک کو ایک لاربائی نظام معیشت میں ڈھالا جائے، انٹرسٹ فری نظام معیشت میں ڈالا جائے۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں چک درہ میں اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ مارخور ایریا کا نام دیا ہم نے، تو یہ مارخور اگر سود کو کھا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور تاکہ ملک کے اندر ایک شریعت بیسڈ نظام پورا معیشت کا یہاں رائج ہو، اور تمام علماء کو اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے۔ ہمارے جو شریعہ بورڈ کے ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ یہاں عن قریب ٹریننگ سیشن منعقد کریں گے اور یہاں کے علماء کو دعوت دیں گے، اور بھی اگر پروفیسرز، ایڈوکیٹس وہ آ کر شریک ہونا چاہیں تو ان کو ٹریننگ دیں گے کہ تاکہ بتائیں کہ اصل میں فیملی تکافل کا کنسیپٹ کیا ہے، میکینزم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور اس کو ربا سے کیسے پاک کیا گیا ہے۔ جو علماء آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، تحریک لبیک کے نوجوان آئے ان کو بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی 2-4 مہینوں میں ہم ایک بڑا کراچی کے علماء کا ڈیلیگیشن لے کر آئیں گے، تو یہاں بھی ایک بڑا اجتماع کریں گے اور مانسہرہ ایبٹ آباد میں بھی کریں گے، تو آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن، ہمارا تعامل، ہمارا رابطہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ پورے شریعہ بورڈ کو لے کر اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ ہے یہ ہمارے اتھینٹک، مستند، مصدقہ مفتیان کرام کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، اور اس کے کوئی پروڈکٹ، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی مینول، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ان شریعہ ایکسپرٹس کی نظر سے نہ گزرے اور جس کو یہ اپروو نہ کریں۔ جب تک شریعہ بورڈ اپروو نہ کرے کوئی چیز بھی داؤد فیملی تکافل میں لانچ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، جو میڈیا کے حضرات آئے ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں
خوش آمدید کہتا ہوں، اور میڈیا کے لوگ فساد پھیلانے میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سا حسنات اور خیرات اور صالحات پھیلانے میں بھی اپنا پورا تعاون کریں، اور آپ اپنے اخبارات میں یا چینلز میں یا سوشل میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ یہاں جو لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں ان کو پتہ چل سکے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا۔ اگر آپ اس طرف آئیں گے تو یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ دینی، ملی، قومی اور ملکی مشن ہوگا۔ میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے ایک بالمشافہ ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی چونکہ ہم نے واپس سے اسلام آباد فلائٹ کو پہنچنا ہے، تو اس لیے اس وقت تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن ہماری ٹیم جب آئے گی تو آپ کے پاس پورے دن کا شیڈول لے کر آئے گی، اور آپ کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہوں گے ان کے پر بھی آپ کو مطمئن کیا جائے گا، اور دین کا کوئی بھی کام ہو، ہمارا، آپ کا، ہم سب کا ایک مشترکہ مشن ہے، فریضہ ہے، اور آپ اگر ان کے دست و بازو بن سکیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محبتوں کا آپ کو اجر کامل عطا فرمائے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔